ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لائق احترام محترم معزز سامعین، دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق انسان نہایت خلوص برتتا ہے اور نفاق سے بچتا ہے. اس رشتے کے متعلق انسان نفاق نہیں کر سکتا اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رشتہ انسان سے اپنے سے بھی آگے نکل جائے، جبکہ یہی چیز وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے بھائیوں کے متعلق بھی نہیں سوچ سکتا. اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور وہ رشتہ ہے اولاد کا رشتہ. انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے بھی آگے نکل جائے، نیکی میں بھلائی میں بھی آگے ہو اور دنیاوی کاموں میں بھی اس سے آگے نکل جائے. اس کی کوشش کرتا ہے، اسے نصیحت کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. تو انسان اپنی اولاد کو بڑی نصیحتیں کرتا ہے، بڑی چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اور کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آ گئیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں کو قرآن بنا دیا. حکیم لقمان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور 21ویں پارے میں پوری سورت کا نام سورہ لقمان ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم نے کچھ نصیحتوں کو دیکھنا ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. یہ ایک دانا شخص ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا کہ ان کی باتوں کو قرآن بنا دیا. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی باتیں ہم تک پہنچائی جائیں، مقصد یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے. تو وہ نصیحتیں اولاد کی تربیت میں بڑی کارآمد ہیں اور بڑی ضروری چیزیں ہیں. تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت انہوں نے کیا کی؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ.
کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، وہ اسے واعظ کر رہے تھے، وہ اسے درس دے رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ بنئی کا لفظ جو ہے نا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور اس کے ساتھ یا لگ گئی، میرا بیٹا. اور یا جو یا کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر جس کو کہتے ہیں، یا اس کو وہ پکار کے لیے اے، تو وہ بڑے پیار سے انہوں نے بلایا اپنے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اولاد کو جب نصیحت کریں تو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ. پکارنے کا انداز ہی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے، وہ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہو جائے، آپ کی بات کو سننے کے لیے راضی ہو جائے. اور یہ تب ہوگا جب اس محبت کے ساتھ بلایا جائے گا، جب پیار کے ساتھ بات کی جائے گی. تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اللہ اکبر. سب سے پہلی نصیحت انہوں نے جو اپنے بیٹے کو کی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، لا تشرک باللہ. بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اب دیکھیں نصیحت کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری. ہمارے ہاں اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا غور کیجیے گا. ہمارے ہاں دینی طبقات کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل در آئے ہیں. دینی طبقات نے بھی دعوت کو سیکولرائز کر دیا ہے. سیکولرزم جو طبقہ تھا اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ جو اصل دعوت تھی اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ پیچھے رہتی ہے. بیک پہ لے گئے اسے، اور فرنٹ پہ سامنے لوگوں کے جو دعوت کو لے کے آئے اسے ذرا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کیا نام دیتے، امن کا نام دے دیا، کبھی کہہ دیا جی انسانی حقوق کا نام ہے، کبھی اسے جو ہے نا اخلاق حسنہ کا نام دے دیا. یعنی ہماری دعوت کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، امن سے، اخلاق حسنہ سے، انسانی حقوق سے، انسانیت سے، محبت سے. اور توحید جو بنیاد تھی، سب سے پہلا درس انبیاء نے اگر دیا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سب سے پہلا درس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. ہم نے اس کو کیا کیا، یہ میں بات کر رہا ہوں دینی طبقات کہ دین کے نام لیوا جہاں دعوت کی بات کی جاتی، وہ کہتے ہیں کہ دعوت کا جو نقطہ آغاز ہے نا وہ امن سے ہونا چاہیے تاکہ لوگ جڑ جائیں. کیا یہ کسی نبی کو پتا نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری دعوت دی ہے اور جو ساری دکھ اور پریشانیوں کی لمبی داستان ہے، جو صحابہ پہ ظلم کھائے گئے، اس کی وجہ اگر وہ بھی یہ کرتے، وہ کہتے ہیں انسانی حقوق پہ پہلے بات کرتے، پہلے امن پہ بات کرتے، پہلے جو ہے اخلاق پہ بات کرتے، پہلے انسانیت پہ بات کرتے، بعد میں توحید کی بات کر لیں گے، تو سارا مکہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. اور سارے کہتے تھے آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ تو بڑے ایماندار ہیں، آپ کے پاس تو امانتیں رکھوائی جاتی، اتنی محبت والا بندہ، ہمیں اخلاق کا درس دینا. ان کا ٹھیک ہے بھائی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تو پوری فوج آ جانی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ آغاز تھا وہ کیا تھا، توحید. تو اپنی اولاد کو نصیحت میں کہاں سے آغاز کیا حکیم لقمان نے، سب سے پہلے توحید سکھائی. اولاد میں اگر توحید سے وہ پھر گئی تو اس میں والدین کا کردار ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، کتنی دفعہ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ سب سے پہلا کردار والدین کا ہوتا ہے. ماں یا باپ اسے توحید سے پھیر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ مسائل ہیں بہرحال کہ ہم کہتے ہیں نہیں میٹھی میٹھی بات کریں اس طرح سے نا، یہ لوگ کہیں بھاگ ہی نہ جائیں. لوگوں کو جوڑنا بھی ہے، لوگوں کو بٹھانا بھی ہے. اپنا جو ہے نا وہ کوئی جلسہ ہے، پروگرام ہے، یا کوئی بھی کوئی چیز کا انعقاد کیا، اس میں لوگ زیادہ ہونے چاہیے، اس پر کوئی نہ کوئی حل نکالے. کیا حل ہے جی؟ اپنی دعوت کوئی سیکولرائز کر دو، یعنی اس کو پہلے کسی اور جگہ سے آغاز کرو، وہ بعد میں جا کے توحید کی بات کرے. وہ توحید کی بات اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کر دیتے، جہاں کرنی تھی وہاں کرتے نہیں. تو اولاد کی تربیت میں یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ شرک سے اجتناب کی بات کی ہے کہ لقمان، اور اللہ نے اس کو قرآن بنایا کہ یہ نہیں ہے کہ دعوت میں انسان دوسری چیزوں کو آگے لے اور اس چیز کو پیچھے چھوڑ دے.
تو بہرحال کفار کے سامنے لوگ یہ بات نہیں کرتے جی مسئلہ نہ بنے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑی ناانصافی اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. کہ انسان اپنے جو اس کو پیدا کرنے والا ہے اس کو ہی بھول بیٹھا، اسی کے خلاف ہو گیا، یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اس کے سامنے لا کے کسی اور کو کھڑا کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت پہ ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے دو باپ ہوں، کسی اور باپ کی طرف منسوب ہو، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتا ہے؟ اولاد کی تربیت میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ان کو سب سے پہلا درس یہ دے بیٹا توحید پہ کاربند رہنا، باقی کے اعمال سارے ٹھیک ہو جائیں گے اگر توحید ٹھیک ہوئی. اگر توحید میں مسئلہ آ گیا تو نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، انسان کی تہجدیں بھی، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اگر توحید ٹھیک نہ ہوئی. ان اللہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کسی ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہو. وہ کہتے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، شرک سے باز رہنا. تو حضرت لقمان نے سب سے پہلے شرک سے روکا. کیوں؟ شرک جو ہے نا اللہ کی بغاوت بھی ہے، اور دوسری طرف انسان یا تو اپنے جیسا یا تو اپنے سے کم تر بندے کے سامنے خود کو جھکا رہا ہوتا ہے، خود کو ذلیل اور خوار کر رہا ہوتا ہے. تو شرک تو بہت بڑی کباہت ہے، بہت بڑا ظلم، اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے جو ہے نا وہ جھکا دینا، اور اللہ کی صفات کسی اور کے اندر تسلیم کر لینا کہ جی فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی غوث اعظم ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے. اور ایسے لوگوں سے محبت کی جو ہے نا وہ داستانیں بنانا اور ان سے جو ہے نا ہاتھ ملا لینا کوئی بات نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شرک والے سے ہاتھ نہیں ملایا. آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چل پڑے، تمہارا دین تمہارا، میرا میرا، میں جن کی تم عبادت کرتے ہو کبھی نہیں کر سکتا. تو اولاد کی تربیت میں یہ بات ضروری ہے، انہیں سمجھائے بیٹا جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے بھائی آئے ہوتے ہیں، ان کا ایک یہ لفظ ہوتا ہے اور ان کے جملے جو اس میں سب سے پہلا کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، اپنی اولاد کے اندر کوٹ کوٹ کے یہ بھرتے ہیں کہ بیٹا جو ملے گا اللہ سے ملنا، کہیں اور سے نہیں ملنا، کسی اور جگہ سے امید نہ لگا لیں. ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ کیوں ہو گئی؟ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان آج کس کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیوں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ کبھی جو ہے نا وہ روحانی بابوں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی جادو ٹونے کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی پیر فقیر کے ساتھ در پہ جا کے اس کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں پہ جا رہے ہو. ان کو توحید کا درس صحیح طرح سے ملا ہی نہیں. انہیں جب یہ پتا ہو کہ سب کچھ اسی در سے ہونا ہے تو پھر وہ اللہ سے جڑیں گے، پھر وہ اسی در پہ رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے یہ جو تم کی جن کی عبادت کرتے ہو لا یستطیعون نصرہم، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو اولاد کی تربیت میں آغاز یہاں سے کرے بیٹا شرک نہ کرنا، توحید پہ کاربند رہنا، جو بھی ملے گا اللہ کے در سے ملے گا، جو بھی تمہیں چاہیے رب سے مانگو، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. یہ یقین اگر آپ نے دے دیا تو آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، اور اگر آپ نے یہ یقین نہ دیا تو پھر یہ اولاد بھٹکے گی، یہ نوجوان بھٹکے گا، یہ کبھی کسی در پہ جائے گا، کبھی کسی در پہ جائے گا، ساری زندگی پریشانیوں میں نکلے گی. تو اللہ ہمیں خود کو بھی توحید پہ کاربند رہنے کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو بھی توحید والا بنا دے. دوسری نصیحت جو اپنے بیٹے کو وہ کر رہے یا بنیا، پھر وہی الفاظ، اے پیارے بیٹے، اللہ اکبر، بڑی محبت کے ساتھ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ ایک وہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت اپنے بچے کو ایک عقیدہ دے کے جا رہے، بڑی زبردست بات اپنے بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک اصول اپنی اولاد کے اندر انہوں نے منتقل کیا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یاد رکھنا اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ بہت بڑا قادر ہے، وہ ان اللہ لطیف خبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور کیا مثال دیتے ہیں، کہتے بیٹا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی عمل کرے، کسی پتھر کے اندر وہ چھپ جائے، وہ آسمانوں کے اندر جو ہے نا وہ نکل جائے، وہ زمین کی گہرائیوں میں ساتوں زمینوں کے نیچے چھپ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا. یأتی بہ اللہ، اللہ اتنا قادر ہے، اللہ اس عمل کو تیرے سامنے لے کے آئے.
یہ جواب دہی کا احساس پیدا کیا اپنی اولاد کے اندر، اور یہ پیدا کرے بچپن سے کہ بیٹا کچھ بھی ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو پتا ہے، اللہ کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے، اللہ نے ہر چیز کتاب مؤجلہ اس کتاب کے اندر لکھ رکھی، یہ یقین دے دیں اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے چھپ سکے۔ اگر کسی جو ہے نا وہ پتھر کے اندر رات کی تاریکیوں میں چھوٹی سی چونٹی بھی چل رہی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، تو بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کوئی کمرے کا کواڑ بند کر کے سوچے کہ میں یہاں کچھ کروں اور میرا رب مجھے نہیں دیکھے گا، اللہ ہر وقت تیری ہر چیز سے باخبر ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وہ سینوں کے بھید وہ بھی نکال کے سب کے سامنے پیش کر دے۔ یہ عقیدہ اور یہ اللہ کے بارے، اللہ کی قدرت کے بارے یہ اپنے بچے کو سمجھا کے جو کچھ تم کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اخروی انجام سے لاپرواہی کا نتیجہ پتا کیا ہوا؟ آج ہماری اولادیں غیر مسلموں کی اندھی تقلید کر رہی، مسئلہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جواب دہی، جو بھی اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کیے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لوگ کہتے دیکھا جائے گا۔ اگر بچپن سے یہ چیز شامل کر دی ہوتی کتنی گراوٹیں ایسی تھی جو ختم ہو جانی تھی، کتنی ایسی اخلاقی جو خرابیاں وہ ختم ہو جانی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ایک بندے کو اپنے پاس جاب پہ رکھا ہوا ہے، وہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کیوں؟ اسے جواب دہی کا احساس ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کو 4 بندوں نے کام کرنا ہو تو ان پہ سپروائزر الگ سے رکھنا پڑتا ہے، اللہ کو نہیں سپروائزر سمجھا ہم نے، کیمرہ الگ سے لگانا پڑتا ہے، سی سی ٹی وی نہ لگے تو کام ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بچپن سے یہ چیز اگر دے دی جاتی کہ بیٹا تم جو بھی کر رہے ہو تمہاری ذمہ داری، اگر تم پہ کوئی ذمہ داری تمہیں سونپ دی گئی ہے، اگر تمہیں اس کا کچھ نہ کوئی پے کر رہا ہے تو تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ کوئی ڈنڈی مارے گا؟ ایسا بچہ کبھی ڈنڈی مار سکتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا نہیں ہوتا، کتنا کچھ کیا جاتا، بچے کو جو ہے نا وہ اس میں ڈر بسایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں بسایا۔ فلاں چیز آ جائے گی، کٹو آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، بیٹا وہ بھوت پریت سے اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو اللہ سے نہیں ڈرایا جاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا، اللہ مارے گا، اللہ تمہیں جو ہے نا وہ سزا دے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں ڈال دیں، اس بچے کو یہ پتا ہو، بچپن سے ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے جی فلاں سپر مین بڑا طاقتور ہے، وہ شکتیمان بڑا طاقتور ہے، فلاں بڑا طاقتور ہے، ہم نے کارٹون دکھا کے ان کو یہ چیزیں بتائیں، اللہ طاقتور ہے، یہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اتنا بڑا طاقتور کوئی ہے جتنا اللہ ہے۔ یہ بچے کو سکھائے، حکیم لقمان سکھا رہے ہیں کہ بیٹا رب سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، تم ایک چھوٹا سا عمل بھی کرو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کے آئے گا اسے۔ اتنی قدرت ہے اس کی، اتنا خبیر ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹ کرتا ہے۔ تم کہیں بھی چھپ کے عمل کرو، تم کہاں بھی ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ یقین دے دیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا سب سے بڑی قدرت اللہ کی ہے، پھر وہ کسی اور کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، میں فلاں بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں، اس کو پتا ہے میرا رب سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا قدرت رکھنے والا کوئی ہے نہیں۔ اگر اسے پھر کوئی جو ہے نا وہ کارٹون کو مووی دکھا بھی دے، وہ کہے گا وہاں پہ، وہ کہے گا میرے رب سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، جو قدرت میرے اللہ کی ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اس لیے بچپن سے یہ چیز سکھائیں، وہ اس کی جلوتیں بھی پاک ہو جائیں گی، خلوتیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ آج دوسرے تیسرے ڈر بسانے کی بجائے اللہ کا ڈر دل میں بسا دیں۔ اور یہ بلا کیوں کہنا چاہتے تھے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ میرا بیٹا متقی بن جائے، اور تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ ہر وقت احساس رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو متقی بنانا چاہتے تھے۔ یہ چیز، یہ نصیحت پلے باندھ لیجئے کہ اللہ جو ہے نا ہر وقت انسان پہ نظر رکھے ہوئے، جب اس کی قدرت کا اتنا غلبہ بتا دیا جائے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر بچہ گناہ نہیں کرے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا، وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے کام کو کم نہیں کرے گا، جو اس کو کام سونپا جائے گا وہ پورا کرے گا۔ تو یہ سارا کام تب ہوگا جب کامل یقین ہو جائے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی حکمت پہ، کہ اللہ باریک بین ہے، ایک دانہ کسی کھو کے اندر بھی، تاریکی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا۔ تو اللہ انسان کو بھی قیامت کے روز زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ اتنا بڑا قادر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا
وہ تو لکھتا ہے، وہ ہر چیز لکھ رہا ہے، وہ کل شیء احصیناہ کتابا، قرآن کہتا ہے ہر چیز اللہ نے لکھ کے محفوظ کی ہوئی ہے. ایک قدم بھی تم اٹھاتے ہو، اگر برائی کی طرف جا رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اگر نیکی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. یہ اپنی اولاد کو بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوگی تو وہاں پہ انہوں نے بنو سلمہ جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، مسجد کے قریب آ جائیں گے تو چلو مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اس بات کا علم ہوا آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم جب آتے ہو نا مسجد کی طرف چل کے آتے ہو تمہارے قدموں کو اللہ لکھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ لکھے جاتے ہیں. ان قدموں کو زیادہ کرو تاکہ زیادہ لکھا جائے اور تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائے. اپنی اولاد کو یہ بتائیں اللہ اتنا قادر ہے، وہ ایک ایک چیز اس کے ہاں لکھی جا رہی ہے. تو یہ اصول اور یہ عقیدہ یہ اپنی اولاد کو دے کے جائے. اگلی نصیحت انہوں نے اولاد کو کی یا بنیا، پھر کوئی الفاظ، اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم نے نماز میں پہلے بھی بات کی ہے، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنا. اور یہ کوئی عام معمولی سا کام نہیں ہے، آگے خود ہی کہہ دیا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے، عام بندوں سے یہ کام نہیں ہوتا. کہ نماز کو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور بڑی ہمت کا کام ہے. تو بیٹا نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا. نماز فرائض کا حصہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو آج کل کے بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں، یہ جو آج کل کے ڈپریشن کا شکار ہیں اور تناؤ کا شکار ہیں اور جو طرح طرح کی پریشانی اور مشکلات میں مبتلا ہیں، یہ ان کے لیے بڑا جو نا علاج بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا کہ میرا ذکر اس کے اندر میں نے اطمینان رکھ دیا ہے. تو جو نوجوان جو بچہ نمازی ہوگا، جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کو یہ عقیدہ ہوگا میں نے جو بھی لینا اللہ سے نماز پڑھ کے لے لینا، نماز کے ساتھ اتنا تعلق اس کا بنا دیا جائے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے. تو یہ سارے ڈپریشن اور یہ شدت پسندی اور یہ اشتعال انگیزی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر اس سے نجات چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کو نماز کے پابند بنا دیں. اور پھر کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رک جانا، روکنا، یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ہر چیز ایک ایک الگ موضوع ہے. میں مختصراً بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا برائی سے رک جانا اور روکنا بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی دینا. ہمارے ہاں یہ چیز ہم نے پس پشت ڈال دی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہم نے اس کو بھی ایک کام کری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم نے امن پسندی اور انسانیت کے نام پہ توحید کو پیچھے ڈال دیا، اور یہ جو نیکی کا حکم دینا ہے نا، برائی سے روکنا، اس کو ہم نے بلا کیا کہا؟ ہم نے کہا جی کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، انٹرفیئرنس نہیں کرنا. بھائی اس کے اپنی پرائیویسی، اس کے اپنے معاملات ہیں، ہم کسی میں دخل اندازی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے، جو جہاں پہ لگا رہے. اور یہ اسلام کا قانون اور ضابطہ نہیں. وہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے جو برائی کر رہا ہے اسے روکو، جتنی طاقت ہے تمہارے اندر روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وسائل اور ذرائع نہیں ہے، تو فرمایا پھر زبان سے روک دے. کم از کم زبان سے کہہ دے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو. ہم نے اس کو انٹرفیئرنس کا نام دیا. نہیں دخل اندازی نہ کرو. کسی کے کام میں دخل اندازی کرنے والے اچھے نہیں ہوتے ہیں. مولوی کا کام ہی ہے، اس کو کبھی روک رہے کبھی اس کو روک رہے. ہم نے یہ کام ختم کیا اور آج ہم ذلیل ہو رہے. یہ تو بنیادی کام تھے اور قرآن نے یہ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کتنی امتیں گزری ہیں؟ ساری امتوں میں سب سے بہتر تم کس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہم نے اس دعوت کے کام کو چھوڑ دیا اور اسے کوئی اور نام دے کے اس کو جو ہے نا وہ سمجھا کہ یہ معقول کام نہیں ہے کہ ایویں کسی کو نیکی کا ہوتا. بھائی تو آپ دی نماز پڑھتے ہیں کہ لگے تجھے، اور تم جا رہے ہو تو تم ٹھیک ہے، ہمیں بتانا ضروری کہ تم نماز پڑھنے جا رہے.
کوئی کسی کو کہہ دے چلو یار نماز پڑھے، ٹھیک ہے یار، یعنی اس کو تانا بنا دیا. اور اگر کوئی برائی سے روکے تو ایڈا بڑا رہ گیا متقی، تمہیں زیادہ تقویٰ لوڈ ہوا ہے. اور یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اپنی زندگی میں یہ کام تم نے کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانو. یعنی اتنی بھی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر، کوئی برا کام ہو رہا ہے تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، دل میں برا جانو. اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ دل میں برا. اور ہمارے ہاں میرے خیال میں ہم یہی کر سکتے ہیں، ایمان کمزور ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ اگر تمہارے اندر برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے، تم خود بھی کمزور ہو، تمہارا ایمان بھی کمزور. ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہیں پہ برائی کو ہوتا دیکھے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے اور اس کے اندر طاقت ہو، اور یہ طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے، کیسے ان کے سامنے اگر کوئی برائی کرتا تھا وہ کیسے روکتے تھے اسے. کیسے حضرت عمر کا کوڑا جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتا جب کسی کو برائی کرتا دیکھتے. لیکن آج یہ نہیں ہوتا. آج وجہ کیا ہے؟ آج ایمان کمزور ہو گئے، نہ نیکی کا حکم رہا، نہ برائی سے روکنے کی کسی کے اندر طاقت رہی. اولاد کو یہ تربیت کر کے جائے، بیٹا یہ تیری زندگی کا ایک یہ بھی مقصد ہونا چاہیے تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دے. چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا ان میں لوگوں کو شامل کریں، نیکی کا حکم دے، چھوٹی سی دعوت دے. اپنی مسجد سے دعوت کے لیے نکل چلے. کچھ چار بندے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے چلا لگائیں اور جو ہے نا سروزے کے لیے نکلے اور اس طرح کی، یہ ضروری کام نہیں ہے. اس پہ بھی جائیں ٹھیک ہے، لیکن مطلب وہی ضروری نہیں ہے. آپ اپنی مسجد کی حد تک، اپنی مارکیٹ کی حد تک، اپنے محلے کی حد تک دعوت کا کام کر سکتے ہیں. یہاں سے دو چار بندے نکلے، چلے ٹھیک ہے آج ہم نے فلان جگہ پہ دعوت پہ جانا، فلان جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی کے بچے کے گھر چلے گئے تھے، فکر تھی نا. یہ دیکھیں وہ حدیث، اللہ اکبر، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تمہیں کھینچ کھینچ کے، تم ایسے پروانوں کی طرح، جیسے وہ آنکھ کے اوپر شعلے کے اوپر کوئی چراغ جل رہا ہے، پروانے آ کے اپنی جان لٹا دے، وہ جان دے رہے. اللہ کے رسول فرماتے تم جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہیں کھینچ کھینچ کے باہر نکال رہا ہوں. یہ جذبہ کسی مسلمان میں ہے آج؟ ہمیں تو اپنی فکر ہے، میں جہنم تو باجو بھائی، میں اپنی قبر چھپا رہا نا. اللہ کے رسول کہہ رہے میں تمہیں ایسے کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ کے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گر نہ جانا. کس کے اندر یہ جذبہ ہے؟ اپنی نماز پڑھی، چلو جی کار، خود میں تو نہیں برائی کرتا، دوسرے کی فکر نہیں. اللہ کے رسول فکریں کرتے اور دوسروں کو فکر کی دعوت دے کر گئے. یہ تمہارا فریضہ ہے اور یہ فرض ہے. جیسے تم نے خود جہنم سے بچنا، دوسروں کو بھی بچاؤ. صرف اپنا گھر جہنم جو ہے نا وہ میرا گھر محفوظ رہے، باقی بھی ٹھیک ہے خیر ہے، کوئی سیلاب آ جائے تو پھر سارے مل کے مقابلہ کریں. نہیں میرا گھر محفوظ ہے، میں نے تو اونچا بنایا ہوا دوسروں کی خیر. تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کریں. بیٹا تیری زندگی کا یہ بھی مقصد ہو، اور اس کے سامنے خود بھی نکلے دعوت کے لیے. جب آپ خود نکلیں گے اولاد کے اندر بھی یہ چیز آئے گی. تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر. بیٹا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کہیں پہ لوگ یہ تمہیں کہیں گے یہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، یہ دوسروں کے معاملات میں جو ہے نا ٹانگیں اڑاتا ہے، یہ دخل اندازی کر رہا ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. اور پھر اگلی نصیحت کیا کی؟ جب یہ کام ہوگا، کیونکہ یہ انبیاء کا شیبہ ہے، نبی بھی دعوت کے لیے نکلتے تھے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت ملا چلے گئے. اور کسی جگہ بھی پتا چلا وہاں کے اللہ کے رسول کو مکہ کے اندر پریشانی بنی کہ طائف والے وہاں میرے کچھ نانی رشتہ دار ہیں، شاید وہ بات ماننے. اللہ کے رسول ادھر چلے، دعوت نہیں رکی. ہم نے دعوت روک دی ہے اور یہ دعوت رکنی نہیں چاہیے کبھی بھی. تو دعوت کا کام عزیز ساتھیوں بڑا ضروری کام ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنی حد تک جہاں آپ کر سکتے ہیں لازمی کریں. مسجد میں کسی نماز کے بعد دو چار ساتھی نکل کے چلیں جی دعوت کا کام کر کے. کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت کے لیے وہ توشہ بن جائے گا. تو کہتے ہیں بیٹا اس سے پریشانیاں آئیں گی، بڑا کچھ ہوگا اگر دعوت کے میدان میں نکلو گے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو تجھے پہنچے، جو تجھے تکلیفیں اور مصائب آئیں ان پہ صبر کرنا. یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ صبر کرنا. اور یہ صبر کا درس بہت بڑا درس ہے. صبر مومن کا ہتھیار ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو درس دے رہے بیٹا صبر کرنا.
اور پھر آخر میں وہی آیت ان ذالک من عزم الامور، یہ نماز کی باقاعدہ پابندی کرنا اہتمام کے ساتھ، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ بہت ہمت کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ عام لوگ نہیں کر سکتے، بڑا ہمت کا کام ہے. تو کہتے بیٹا صبر کرنا. اب صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو کوئی تکلیف پہنچی آپ بیٹھ کے کہا ٹھیک ہے جی میرا تو صبر ہی. آج کل بڑے مسائل ہیں، آج کا نوجوان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، بڑی پریشانیاں، ادھر سے بھی مسائل ادھر سے بھی مسائل. تو ان کو صبر کا درس دیں اپنی اولاد کو، بیٹا جب بھی کچھ ہو صبر کرنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہتا ہے نماز کے ساتھ بھی مدد حاصل کرو، صبر کے ساتھ بھی مدد حاصل کرو. صبر بذات خود بہت بڑی مدد ہے. دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ نے صبر سکھا دیا، اپنی اولاد کو صبر سکھا دیا. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو دے دیا تو وہ اگر کسی کام پہ صبر کر لے تو اس کی مدد پہلے ہی ہوگی. ایک تو یہ خود بڑی مدد ہے، اور پھر اگر انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. ورنہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو آج کا نوجوان یا آج کا بچہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، کئی جگہوں پہ بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور شرعی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے. دیکھیں نا، یہ بے صبری ہے نا، فلاں بندہ امیر ہے، میرے پاس پیسہ نہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے، جلدی سے کچھ ایسا ہو، ایسا جگاڑ لگے کہ میرے پاس بھی گاڑی آ جائے. بے صبری ہے. بے صبری ہے کہ فلاں کے نمبر زیادہ آتے ہیں، میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اور پھر غیر شرعی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ناجائز ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے. تعلیمی میدان کے اندر نمبر زیادہ رہنے، بے صبری ہے. اس طرح کا صبر اپنی اولاد کو سکھا کے جائے. اور پھر فراڈ اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے، زیادہ آئے، محنت کروں گا، نوکری کروں گا، جاب کروں گا، یہ بزنس کروں، اس میں ٹائم لگے گا، شارٹ کٹ ہونا چاہیے، جلدی سے کچھ آ جائے. یہ بے صبری ہے. ایسے بچے کل کو پوری امت کے لیے جو ہے نا وہ ناسور بن جاتے، جن کو صبر کی تلقین نہیں کی ہوتی. اور یہ بے صبری کی عملی قسم ہے کہ بتا جو ہے نا وہ یہ چیزیں کرے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جلدی سے پیسہ آ جائے، میرے نمبر زیادہ آ جائے، یہ سارے کام. تو آج کا نوجوان، اس کو صبر کی تلقین کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بے صبری کا مظاہرہ کتنی جگہوں پہ کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ کسی اشارے پہ کھڑے، وہاں بھی ایسے جا رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنی کو جلدی ہے، اور آگے جا کے کسی اور جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند کام بھی نہیں ہے، وہاں اس کے اندر مشغول ہو گئے. 2-4 بندے کھڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو گئے، پیچھے سے اشارہ توڑ کے آیا، پتہ نہیں کتنا جلدی میں تھا یار، اتنی جلدی میں تھا کہ اشارہ توڑ دیا ہے، اور آگے جا کے ہی کھڑا ہو گیا، کوئی کام نہیں، کوئی تماشا لگا اسے دیکھنا شروع کر دیا. بے صبری اتنی. ہر جگہ پہ صبر کی. جو اپنی اولاد کو، بچے کو بتائیں بیٹا صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی اس پہ بھی صبر. ان الصبر عند الصدمۃ الاولى، آغاز میں صبر، یہ نہیں پہلے وبیلا کر دیا، پہلے رونا پیٹنا شروع کیا پھر کہا سٹا دے صبر، یہ نہیں، آغاز میں صبر. اور بات صبر کی، اللہ مدد دے دے گا، اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی. اور اپنے بچوں کو سنایا کریں، ان کو قصے بتایا کریں. حضرت بلال کا قصہ سنایا کریں. اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بٹھائیں، ان کو قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں. چاہے جائے کہ آپ ان کو ٹی وی پہ بٹھا کے کچھ ادھر سے دکھائیں، وہ چاہے کوئی اچھی چیز بھی ادھر لوگوں نے بنا دی ہے نا، جیسے کہتے ہیں جیسے یہ کچھ ڈرامے ترکی نے بنائے، لیکن اس میں بھی کئی چیزیں ایسی شامل ہیں جو ہمارے دیکھنے والے نہیں ہیں. اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دکھائیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کتنے باہمت تھے، آپ نے کتنا صبر کیا، آپ نے کیسے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ کے رسول کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کی ذات پہ تنقید کی گئی، آپ کی اولاد پہ تنقید کی گئی، اور آپ کو ہر طرح کی تکلیف، روحانی نفسیاتی طور پہ آپ کو تنگ کیا گیا، جسمانی طور پہ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کے. قصے سنائیں، آپ کو پتہ ہے قصے کا تو سنائیں گے نا، سیرت کا پتہ ہی نہیں. حضرت بلال کا قصہ سنائیں کہ امیہ بن خلف کیسے ان کو تکلیفیں دیتا، گلے میں رسی ڈال کے بچوں سے کہتا جاؤ کھینچ کے اس کو لے جاؤ، اور وہ کوئی پہاڑوں پہ لے کے پھر رہے ہوتے، رسی کا نشان پڑ جاتا، اور ان کو زبردستی دھوپ میں بٹھا دیتا، ان کے جسم پہ پتھر رکھ دیتا، کہتا چل اب اپنے جو ہے نا وہ دین سے انکار کر دے. تو پھر بھی ہاتھ ہاتھ کہتے رہتے یہ قصے سنایا کرے، اولاد کو بتایا کرے بیٹا صحابہ کے جو ہے نا یہ قصے، اور پھر ان کے اندر صبر آئے گا. آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے جو ہے نا وہ اگر صبر کیا تو ایسے لگے گا میں کم ہمت ہوں، میں بزدل ہو گیا، ڈرپوک ہو گیا، صبر کر لیا. نہیں، میں نے تو پورا مقابلہ کرنا ہے. اگر اس نے مجھے جو ہے نا وہ اینٹ ماری ہے نا، میں اس کو پتھر سے جواب دوں گا.
بے صبری، یہ بے صبری ہے، یہ بہادری نہیں ہے. صبر سب سے بڑی بہادری ہے. تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تمہیں پہنچے، جو کوئی تکلیف، جو کوئی پریشانی اور کچھ بھی تیری زندگی میں ہو، تم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو وہ اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں. یہ اپنی اولاد کو انہوں نے نصیحتیں کی. سب سے کہا، پہلے کہا بیٹا شرک نہیں کرنا، اور پھر کہا نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ اور پوری زندگی پابندی کرنی، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور 5ویں نصیحت وہ یہ کرتے ہیں بیٹا صبر کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ نصیحتیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نصیحتیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.